معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ و علی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و مابانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا سیدھا سادہ اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو، جو شخص گناہ ہو جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم و پشیماں ہوتا ہے، اپنی خطا اور لغزش پر معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر تائب ہوتا ہے، جو شخص گناہ ہو جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے پھر جاتا ہے اور نادم و پشیماں ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتا ہے، اے اللہ میری خطائیں درگزر فرما، میری لغزشیں معاف فرما، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے گناہ بخش دے، میری خطا معاف کر دے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے بھی اللہ دوست رکھتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے توبہ اور دوسری چیز ہے طہارت۔ جو شخص تائب ہو جاتا ہے
اپنے گناہوں سے پھر جاتا ہے، اپنی خطاؤں پر نادم و پشیمہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، یعنی جو تائب ہو جاتا ہے، جو اپنی غلطیوں سے پھر جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، وہ شخص توبہ کر لینے والا شخص اور جو طہارت و پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو تم بھی کثرت سے توبہ کیا کرو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی کے خواستگار ہو جاؤ، معذرت خواہ ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ گزشتہ جمعے کو چند حدیثیں پیش کی گئی تھیں، آج بھی انشاءاللہ العزیز چند حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں نکل جائے، گم ہو جائے، اور وہ شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اور اس شخص کی ساری چیزیں، کھانے پینے کے ساز و سامان اسی اونٹنی پر رکھے ہوں، اسی اونٹنی پر لدے ہوں۔ اب وہ شخص کتنا پریشان ہوگا، وہ شخص کتنا پریشان ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ سنسان بیابان چٹیل میدان میں ایک انسان ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، اس کی اونٹنی کہیں گم ہو جائے اور اسی اونٹنی پہ کھانے پینے کے سارے سامان ہوں، پھر وہ شخص کتنا پریشان ہوگا، نہ اس کے پاس کھانے کا سامان، نہ اس کے پاس پینے کا سامان۔ وہ شخص اونٹنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے اور تھکنے کے بعد کہیں لیٹ جائے، کسی درخت کے سائے میں وہ آرام کرنے لگ جائے۔ آرام کرتے ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی پھر واپس آ جائے، وہی اونٹنی جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس کا سارا ساز و سامان تھا، وہی اونٹنی پھر واپس آ جائے، اور وہ شخص جب اس اونٹنی کو دیکھے تو اسے کتنی خوشی محسوس ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مثال دے رہے ہیں، اور مثال دینے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہمیں بتاؤ کہ اس شخص کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، وہ شخص کتنا زیادہ خوش ہوگا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، اس کی خوشی کا کوئی اندازہ ہوگا۔ اللہ اللہ، یہی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اس شخص کو محسوس ہو، اس سے بھی زیادہ خوشی جتنی زیادہ خوشی اس شخص کو محسوس ہوئی تھی جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اونٹنی ملنے پر جتنی زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی، حضور فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ سے پھر جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر عرض گزار ہو، مولا میں گنہگار ہوں، مجھے بخش دے، مولا میں خطا کار ہوں، مجھے بخش دے، مولا میری خطائیں درگزر فرما، مولا میری لغزشیں معاف فرما۔ اس شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس
سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں. حضرات محترم، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 5949 اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 2746. اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے اور مسند ابو یعلا میں بھی ہے. حضرات محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی خطا واقع ہو جائے، کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور معافی کا خواستگار ہونا چاہیے، معذرت خواہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کہ لوگوں سنو، گناہوں سے توبہ کر لینے والا شخص، جو شخص گناہ کرتا ہے، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد پھر وہ شخص تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو گناہوں سے توبہ کر لینے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بزرگوں کے معمولات میں سے ہے کہ بزرگان دین دن بھر میں کثرت سے استغفار شریف پڑھا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں، یہ اللہ والے، یہ اہل اللہ، یہ صوفیاء کرام، یہ بزرگان دین، ان سے گناہ نہ ہونے کے باوجود یہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرتے ہیں. ایک اور حدیث صحیح بخاری، مسند احمد اور سنن نسائی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی اعلیٰ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. حضور فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم، میں روزانہ 70 مرتبے سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 1-2 بار نہیں، 3-4 بار نہیں. کتنی مرتبہ؟ حضور فرما رہے ہیں کہ دن بھر میں روزانہ میں 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں. یہ صحیح بخاری، مسند احمد اور سنن نسائی کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 5948، مسند احمد کی حدیث کا نمبر ہے 7780 اور امام نسائی کی السنن الکبریٰ کی حدیث کا نمبر ہے 10273. اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اس کی حدیث کا نمبر ہے 925. حضور فرما رہے ہیں کہ دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتا ہوں. حضرات محترم، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی مرتبہ دن بھر میں توبہ کیا کرتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، وہ رسول جس کے لیے یہ کائنات بنی، جس کے لیے زمین بنی، جس کے لیے آسمان بنا، جس کے لیے چاند بنا، سورج بنا، جس کے لیے کل کائنات بنی، جس کے لیے ہر چیز بنی، ہر چیز اسی رسول کے لیے بنی. جنت بھی اسی رسول کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار شریف پڑھ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس جانب توجہ ہی نہیں دیتے. گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطاؤں پہ خطائیں ہوتی ہیں، لغزشوں پہ لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن توبے کی توفیق نہیں ملتی. کتنے افسوس کی بات ہے. رسول پاک کا معمول یہ تھا کہ دن بھر میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار بھی پڑھتے اور 70 مرتبہ توبہ بھی کیا کرتے تھے. کاش ہمیں یہ توفیق مل جائے
کہ کم از کم دن بھر میں ایک مرتبہ ہی توبہ کر لیا کریں، ایک مرتبہ ہی استغفار کر لیا کریں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ کم از کم رات میں سونے سے پہلے استغفار ضرور کریں، اور استغفار کے ساتھ ساتھ دن بھر میں جو خطائیں ہوئی ہوں، جو لغزشیں ہوئی ہوں، جو غلطیاں ہوئی ہوں، جو گناہ ہوئے ہوں، ان گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہوں، توبہ کریں کہ اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے وہ خطا معاف فرما دے۔ ایک اور روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے، کاؤنٹ کیا کرتے تھے، گنتی کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ فرماتے۔ ایک مجلس کے اندر، ایک بیٹھک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ فرماتے کیا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی اے میرے رب، اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ گنا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ ہم یہ گنا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ، ایک دو بار نہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ روایت ملی کہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے اور 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور اس روایت کے مطابق دن بھر میں 100 مرتبہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، خطاؤں پہ خطائیں ہو رہی ہیں، چغلیوں پہ چغلیاں ہو رہی ہیں، غیبتوں پہ غیبتیں ہو رہی ہیں، برے کام کا حساب نہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان گناہوں پہ شرمندگی محسوس ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ لیکن کیا کبھی ان خطاؤں پر ہم نادم و پشیماں ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کبھی ان لغزشوں پہ ہم شرمسار ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ جب حضور کا یہ عالم تھا کہ وہ دن بھر میں ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق صحابہ کرام نے گن کے بتایا، کاؤنٹ کر کے بتایا کہ 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے؟ حضور سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور ہم تو سراپا گنہگار ہیں، ہم تو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ ہمیں کتنی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں کتنے استغفار کی ضرورت ہے، لیکن ہائے افسوس، صد افسوس، نہ ہم استغفار کرتے ہیں، نہ ہم کبھی تائب ہوتے ہیں، نہ کبھی نادم و پشیماں ہوتے ہیں، نہ کبھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل خانہ سے محتاط گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، احتیاط کے ساتھ گفتگو نہیں کیا کرتا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ صحابی رسول ہیں، وہ فرما رہے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے دوزخ میں نہ ڈھکیل دے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زبان مجھے جہنم میں نہ ڈھکیل دے۔ حضور نے فرمایا، ایسا کرو، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کیا کرتے؟ بے شک میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں،
ان کا اٹھنا بیٹھنا حضور کے ساتھ ہے، ان کا چلنا پھرنا حضور کے ساتھ ہے، ان کا ایک ایک عمل حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں خشیت اتنی ہے، انہیں خوف جہنم کا اتنا ہے، انہیں اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں جو نجی گفتگو کیا کرتا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، میری جو گفتگو ہوا کرتی ہے میرے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو میں گفتگو کیا کرتا ہوں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس کی وجہ سے، میں اپنی زبان کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ ڈھکیل دیا جاؤں، کہیں مجھے جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ اتنے محتاط تھے، اتنی احتیاط تھی ان کے اندر کہ صرف اتنی چھوٹی سی بات پر کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نجی گفتگو بھی احتیاط کے ساتھ نہیں کیا کرتا ہوں، اس پر وہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں، اپنا عریضہ پیش کر رہے ہیں، اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو، اگر ایسا ہے، تمہیں خشیت ہے، تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں زبان کی وجہ سے، اپنی بولی کی وجہ سے، اپنی بات کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانے کا خوف ہے، تو ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، اس پہ شرم محسوس مت کیا کرو، میں خود دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتا ہوں، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ اس میں شرم کیسی؟ اس میں عار محسوس کیسے ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے تائب ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ حضور کا معمول تھا ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ اور دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے رات کو جب موقع ملے تو دن بھر میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ان کو یاد کریں اور ان کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے، میری غلطیاں معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ یہ حدیث جو بھی پیش کی گئی، اس حدیث کو امام احمد، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کی تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ مسند احمد کی حدیث کا نمبر ہے 23,419، سنن ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر ہے 3,817۔ اس کے علاوہ حدیث کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کہ توبہ کی کیا اہمیت ہے، اور توبہ کے تعلق سے خود رسول کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ وہ خود دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں، نادم و پشیماں ہوں، اور شرمندگی محسوس کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کرے، ساری خطائیں معاف کرے، ساری لغزشیں معاف کرے، اور ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، تقوی شیار بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں تعاون کرتے ہیں وہ کار خیر سمجھ کر، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر مسجد میں تعاون کریں، اس لیے کہ مسجد کے بھی اپنے اخراجات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مسجد کا بجلی کا بل ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے ساز و سامان ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں لائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہت اخراجات ہیں۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کریں،
تاکہ مسجد کے سارے ساز و سامان بآسانی آ سکیں اور کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔